کہ تاریخ اسلام میں جاگیر فدق کے معاملے میں کیا ہوا تھا. تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ باغ فدق کا تاریخی پس منظر کیا ہے. اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا سخت اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فدق کا معاملہ ہے، جو فدق کی پراپرٹی ہے، جسے جاگیر فدق بھی کہتے ہیں، باغ فدق بھی کہتے ہیں، دراصل یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ یہ فے تھا. اور فے جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ٹرسٹی لینڈ ہوتی ہے، جس پر حق جو ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صدقہ حرام تھا، ان کے آل پر صدقہ حرام تھا. جی. اب آپ یہ بتائیں کہ آل رسول صدقہ کیسے کھائیں؟ کتنی بھی باتیں کریں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین کو بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈیمانڈ ہی کیوں کرتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں پتا تھا؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں سنائی تھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ قبلہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے باغ فدق، جاگیر فدق. اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مابین اس باغ فدق کا جو مسئلہ ہے یا باغ فدق کا جو تنازع ہے، اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور دونوں مکتب ایک دوسرے کی بات، ایک دوسرے کے دلائل کو ماننے کو تیار نہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ چیز ہم نے اللہ کی عدالت پر دونوں مکتب نے چھوڑ دی کہ فیصلہ خدا کرے گا، خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ دونوں مکتب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اٹل ہیں. تو قبلہ ہم چونکہ اس پوڈ کاسٹ کو کر رہے ہیں کہ آپ عوام الناس کے ذہنوں کو کھولیے گا اور عوام الناس کے آگے ایسے دلائل رکھیے گا تاکہ لوگ سوچنے پر ایک دفعہ پھر مجبور ہوں کہ تاریخ اسلام میں جاگیر فدق کے معاملے میں کیا ہوا تھا. تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ باغ فدق کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو آپ نے بات کہی اللہ کے فیصلے کی، تو اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، قرآن میں موجود ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی. تو جو آپ نے سوال کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے، تو یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہودی رہیں گے اور ہم یہ اپنا جو باغ ہے باغ فدق آپ کے حوالے کرتے ہیں. اس کا نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ اب یہ اپنی تمام تر چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے کے بعد انہی باغوں کے اندر بطور مزدور کام کر رہے تھے، جس کا یعنی جو فصل اترتا تھا آدھا وہ لیتے تھے، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے تمام تر جو بھی امور ہیں اس کو انجام دیتے تھے، جس میں ان کی اپنی فیملیز تھیں اور سارے تمام تر معاملات، اور مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے. یہ وہ مال تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس مال کو اللہ رب العالمین مال فے کہہ رہا ہے جو کہ بغیر جنگ کے ہاتھ آیا ہے، نہ اس میں کوئی گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، نہ اس کے لیے تلوار چلائی گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلط عطا کی، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں تسلط عطا کرتا ہوں اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. اول چیز یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مال بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آیا ہے، نہ اس میں تلوار چلی ہے نہ گھوڑے ہیں. اس کے بعد اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ میرا ہے، میرے رسول کا ہے، اور ان کے اہل بیت کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور جو ابن السبیل ہیں ان کے بارے میں. اب یہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا ہے، میرے رسول کا ہے، پھر اس کے بعد نام آیا ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کیونکہ نام آ چکا رسول اللہ کے اقربا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے. اب بات آ گئی ہے اقربا کی، اللہ اور رسول کے بعد اقربا کی، پھر وہ جو رسول اللہ اس کو تقسیم کرتے تھے وہ بھی سارا ذکر ہے. تسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا. اور ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ سورہ انفال شروع ہوتی ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ الانفال جو ہیں یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. یعنی غنیمت اور انفال میں فرق یہ ہے کہ غنیمت وہ ہے مال غنیمت جو آپ جنگ کرتے ہیں، دوران جنگ آپ کو
جو دشمن سے مال ملتا ہے جی جی اس میں وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، جو اس میں شریک ہوتے ہیں ان میں سارا کا سارا تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تو اس میں بھی اللہ کے رسول اور ذی القربیٰ کا ذکر ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس مکتبہ تشیع میں ہے کہ جو بھی ہمارا اپنا مال ہوتا ہے، جو بھی ہم کماتے ہیں، سال بھر کا خرچ اس کا خمس ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسے واجب قرار دیا ہے کہ مسلمان اپنا خمس ادا کریں، اور خمس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کا حصہ ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ نے سوال کیا کہ باغ فتح آیا کیسے، تو وہ تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ بغیر کسی جو ہے جنگ اور جدال کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تصرف کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا سارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آئے ہیں دنیا میں لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز واضح کر کے بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ مشکل میں نہ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس باغ میں سے جو بی بی فاطمہ الزہرا کا حصہ تھا ان کو لکھ کر عطا کر دیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی سورہ اسراء میں اس کو فرمایا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کر دو۔ اور یہ آیت سورہ اسراء میں موجود ہے، جسے یہ کہہ کر یعنی ٹھکرایا جاتا ہے کہ یہ مکے میں اتری ہے، لیکن اس کا آپ پس منظر پڑھیں گے تو یہ آیت ہے تو مکی صورت میں، لیکن یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، نازل مدینہ میں ہوئی ہے۔ اور اول بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ معاملہ سارا مدینے کا ہے، تو ٹھیک ہے آیت نازل ہوئی ہے لیکن موجود تو ہے نا، موجود تو ہے، منسوخ تو نہیں ہوئی نا، منسوخ نہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال ہوگا، ایک چیز آئے گی تو ہی عطا کریں گے نا، کیونکہ ان کا جو اپنا مال تھا، جو اپنا مال تھا وہ تو مکے میں رہ گیا تھا۔ آپ کو سارے تاریخی پس منظر پتہ ہیں کہ رسول اللہ جب ہجرت انسان کرتا ہے تو پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا۔ جب رسول اللہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو کچھ اٹھایا تو نہیں تھا وہاں سے انہوں نے، جو بھی ان کا مال تھا۔ اب جب ان کے پاس وہ چیز ہوگی تو ہی وہ دیں گے نا، حکم تو موجود ہے نا۔ یہ بہانہ کہ آیت جو ہے اس مکی صورت میں ہے تو لہذا بنتا نہیں ہے، یہ اصلاً بنتا نہیں ہے، اس سوال ہی ابس ہے۔ یعنی یہ جو استدلال پیش کیا جاتا ہے یہ استدلال باطل استدلال ہے، کیونکہ حکم موجود ہے، حکم موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے اقربا کو ان کا حق دے دو، تو یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کے جو اقربا ہیں ان کا حق بنتا ہے، ورنہ آیت پھر اتارنے کا ہدف کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اچھا قبلہ، میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سورہ اسراء کی جو آیت پڑھی اور اس میں کہا کہ اپنے اقربا کو اے رسول حق ادا کر دیجئے، جس پر اہل سنت اس استدلال کو باطل سمجھتے ہیں اور اہل تشیعوں کے اعتراض کو نہیں مانتے۔ آپ نے کہا یہ مکی صورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی اور بعد میں جب صورتوں کی ترتیب ہوئی جس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے یہ مکی صورت میں ایڈ کر دی گئی۔ تو اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا سخت اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فدق کا معاملہ ہے، جو فدق کی پراپرٹی ہے، جسے جاگیر فدق بھی کہتے ہیں، باغ فدق بھی کہتے ہیں، دراصل یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ یہ فے تھا، اور فے جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ٹرسٹی لینڈ ہوتی ہے، جس پر حق جو ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی ذاتی حق تھا۔ ہاں، اس سے جو فائدہ ہوگا اس اقربا میں اہل بیت بھی ہوں گے، مساکین بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، انصار بھی ہوں گے، مہاجرین بھی ہوں گے، اور ان سے آگے آنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی قرار دینا اور پھر کہنا یہ سیدہ کو نام کر دی گئی تھی، تو اہل سنت کہتے ہیں یہ اہل تشیعوں کا باطل نظریہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، آیت کے اندر واضح ہے کہ اس کے حصول میں تمہارا کوئی شیئر نہیں، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ تم نے تلوار چلائی، یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور ان کے اقربا کا ہے۔ یہ بات واضح آیت کے اندر موجود ہے، تو اس کو ٹرسٹ کہنا یہ بہت عجیب سی بات لگی مجھے۔ کہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صدقہ حرام تھا، ان کے آل پر صدقہ حرام تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آل رسول صدقہ کیسے کھائیں گے جو چیز ان پر حرام ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ یہ تو آپ پڑھ لیں، بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس لکھی ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے تو صدقہ تو پھر اہل بیت پہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کتنی بھی باتیں کریں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین کو بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈیمانڈ ہی کیوں کرتے؟
اول چیز یہ ہے کہ رسول اللہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں مذاق بات نہیں ہے جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو مبہم چھوڑیں گے تو کیسے کام بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اگر رسول اللہ کی باتوں سے، اللہ کے دین سے غافل ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ پورے دین اسلام پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ کی وصیت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ جن کو اپنے بعد امت کے لیے راہ ہدایت چن رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. وہ اہل بیت قرآن کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے اور رسول اللہ کی باتوں کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے. تو آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ نے یہ جو اپنا فیصلہ سنایا، جو وصیت کی ہے، اس وصیت کا ہدف کیا تھا. ہمیں وہ افراد دیے جن کو اتنا نہیں پتا تھا کہ ہم رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں، یہ مالف ہے، جو ہے یہ صدقہ ہوتا ہے. یہ باتیں جو ہے ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. بالکل. اب رہی بات کہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ دیکھیں اول جو چیز ہے ابتدا. ابتدا کیا ہے؟ ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کہا گیا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. جی. جو وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے. یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، یعنی ان کا ترکہ نہیں ہوتا. ترکہ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن ہے میرے سامنے، جی میں سرچ میں نکال دیتا ہوں، آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر وہ میرے اس میں رہتی ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں دنیا سے تو حقداروں میں تقسیم کر دو. ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے ان کو بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں. اس کل کے اندر سے مجھے انبیاء نکال کر دیں. کیسے نکالیں؟ اہل سنت پر یہ بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اعتراض بن سکتا ہے. کیا آپ اس آیت سے انبیاء کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں، کہ انبیاء شامل نہیں ہیں؟ وَكُلٍّ کلن میں سب آتا ہے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 33. جی. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کیے ہیں، ہر ایک کے حقدار مقرر کیے ہیں. اس میں پیغمبر بھی شامل ہے. اس کل میں سے مجھے انبیاء کیسے نکال کر دیں گے؟ اگر اس کل میں سے کوئی انبیاء نکالنے والا آ جائے، کوئی آپ کے سامنے کوئی محقق، تو ضرور میرے ساتھ بٹھائیے. بالکل صحیح، کیونکہ پروگرام تو چل رہا ہے، سننے والے سنیں گے. اللہ رب العالمین نے آیت اتاری ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں. اب یہ بات کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کیا یہ آیت سے نہیں ٹکرا رہا؟ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. تو بھائی اگر اللہ بات کل کی کر رہا ہے تو اگلی آیت میں اللہ کہہ دیتا انبیاء اس سے مبرہ ہیں، ان کی وراثت نہیں ہوتی. لیکن انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو سوال کیا تھا بھئی اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو گزشتہ 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایک مثال موجود ہے کہ فلاں نبی کی اولاد کو نبی کی میراث نہیں ملی؟ آپ کے پاس کوئی مثال بھی تو نہیں ہے؟ کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ کوئی لسٹ بھائی دیکھیں، ڈھونڈیں، مدد لیں، جائیں لسٹ ڈھونڈیں کہ بھئی اس کو تو تواتر میں ہونا چاہیے تھا. بالکل. بھئی ایک مثال ہمیں مل جاتی کہ بھئی فلاں نبی کی بھی اولاد کو میراث نہیں ملی تھی تو ہم بولنے جیسے ہوتے نہیں. اب جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا گیا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی تو ان کو دکھایا جاتا، بتایا جاتا دیکھیں بی بی فلاں نبی کی اولاد کو بھی نہیں ملی تھی میراث، فلاں کو بھی نہیں ملی تھی، اور آپ بھی کیونکہ حالانکہ اس آیت کو تو بی بی نے پیش کیا وہاں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ. اہل سنت کہتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ تو خاموش ہو گئی. کس نے کہا؟ بخاری کے اندر لکھا ہے. نہیں، وہ غلط استدلال ہے. اس میں لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو غصہ آیا، غصہ آیا، غضبناک ہوئی اور بات چیت ترک کر دی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. تو یہ خاموش ہونے والی بات تو کہیں پر بھی نہیں ہے. جہاں آپ دعوے دار ہیں کہ قرآن کے بعد جو ہے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، تو جب اس میں یہ حدیث موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر پھر آپ دوسری روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. جہاں آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں، تو روایت بھی اس کی پیش کیا کریں. بالکل صحیح. پھر جہاں اس میں بخاری میں لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو امیر المومنین نے رات کے پہر میں دفنایا، ان کا جنازہ بھی خود پڑھایا، حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کو خبر تک نہ دی. پھر یہ دوسری احادیث کہ بھئی جنازہ بھی حضرت ابوبکر نے پڑھایا تھا، وہ چیزیں لائی جاتی ہیں ضعیف حدیثیں، جھوٹی حدیثیں.
تو جو جس کتاب کو صحیح جس کے آگے لکھا ہوا ہے روایت اس کی پیش کی جائے نا کہ جھوٹی حدیثوں کی، ضعیف روایتوں کی۔ اچھا قبلہ، یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں عوام الناس کو آپ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیجیے گا، تو کہ آپ یہ بات بتا بھی چکے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ میراث کیا تھا، مجھے میراث ملے، مجھے جاگیر ملے، تو حضرت ابو بکر نے رسول خدا کی ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور یہ ذہن میں میرے پوائنٹ تھا، آپ عوام الناس کو الیبریٹ بھی کریں کہ صدقہ تو حرام ہوتا ہے، اہل بیت پر سیدوں پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ کس طرح کی یہ حدیث ہے، یہ کس طرح کا استدلال ہے جو اہل سنت پیش کر رہے ہیں کہ صدقے کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے؟ آپ خود سوچ لیں، خود فیصلہ کریں۔ وہی بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی گئی بی بی فاطمہ الزہرا سے تو کیا انہوں نے تسلیم کیا اس بات؟ نہیں، وہ تو غضبناک ہوئی، تو غضبناک ہو گئی نا۔ انہوں نے تو قرآن سے استدلال کیا کہ بھائی نبی انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتا دیا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے۔ ان کا آیت پڑھنے کا ہدف یہی تھا کہ جو آپ حدیث سنا رہے ہیں تو میرے بابا قرآن کی مخالفت کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے حدیث سنا رہے ہیں، میں آپ کو قرآن سنا رہی ہوں جی، اور قرآن سنانے کا ہدف یہی تھا کہ اگر آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں، میں آپ کو قرآن سنا رہی ہوں، تو آپ میرے بابا کو قرآن کے مخالف کھڑا کر رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تقریباً آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک راہ ہدایت ہے سمجھنے کے لیے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری کوئی بات اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے دیوار پہ مار دو۔ بالکل صحیح، تو بی بی وہی عمل کر رہی تھی وہاں پر۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے، ایک چیز میں اور کر دوں، جی، تو یہ بات پھر وہی سوال آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اپنے گھر والوں کو یہ بات کیوں نہیں بتا کر گئے؟ چونکہ وراثت کا مطالبہ تو ازواج رسول نے بھی کیا، ہاں انہوں نے بھی کیا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا اس بات کا، حضرت علی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یعنی جب حضرت ابو بکر حضرت علی اور عباس کو یاد دلاتے ہیں تب وہ ہاں کرتے ہیں، ہاں بھائی ایک حدیث تھی۔ تو یہ کیسی حدیث ہے جس سے حضرت علی بھی ناشنا تھے، حضرت عباس بھی ناشنا تھے معاذ اللہ، رسول خدا کی بیٹی بھی معاذ اللہ ناشنا تھی، اور رسول اللہ کی جو دیگر ازواج تھی وہ بھی ناشنا تھی کہ وہ میراث کا مطالبہ کر رہی، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ صدقہ ہے، اور صدقہ تو حرام ہے اہل بیت پہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں تقاریر کے اندر، علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک شرعی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، حضرت ابو بکر نے بتایا، حدیث سنائی۔ بات یہ ہے کہ ان معاملات، اس معاملے کے بعد بہت سارے شرعی مسئلے آئے تو وہ سارے کے سارے امیر المومنین کی طرف لوٹائے گئے کہ بھائی علی زیادہ جانتے ہیں۔ جی، اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کو جو ہے نا قاضی کا کہا جاتا ہے کہ قاضی بنائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں تھا۔ امیر المومنین سے کوئی بھی سوال کرنے آتا تھا تو وہ جواب دے دیتے تھے، ہر سائل کا جواب دیتے تھے کہ وہ حکومت کی طرف سے قاضی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں دوسرے معاملات امیر المومنین کی طرف لوٹائے جاتے تھے قضاوت کے لیے، تو یہ معاملہ کیوں نہیں لوٹایا جاتا؟ بھائی علی فیصلہ کرتے، یہ فیصلہ تو خود کیا نا انہوں نے۔ اچھا تو باقی جہاں آپ دوسرے شرعی مسائل امیر المومنین کی طرف لوٹا رہے ہیں تو یہ بھی لوٹا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، جی، بڑا اہم سوال ہے قبلہ۔ ہم شیعہ سنی تفریق کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں پتا تھا، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں سنائی تھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں سب سے عزیز ہیں، آپ سید النساء اہل الجنہ ہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت ہے، ہم آپ کی بات کو آنر کرتے ہیں، یہ فدق ہم آپ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں رسول خدا کی محبت میں۔ اگر حضرت ابو بکر یہ کر دیتے تو آج تاریخ اسلام میں ان کا نام بڑا اول ہوتا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اخلاقی طور پر اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ اپنی اعلیٰ ظرفی دکھاتے اور کہتے کہ رسول خدا کی بیٹی آئی ہے، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ رسول نے کہا یہ میرا ٹکڑا نہیں ہے، میرا حصہ ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جیسے آپ یہ کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں، اول چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی نوبت ہی کیوں آئی؟ بالکل صحیح، اول چیز جو ہے اس بات کی نوبت ہی کیوں آئی، یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی بات کر دی۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نوبت کیوں آئی کہ یہ چیز بی بی فاطمہ الزہرا سے لے لی گئی اور بی بی فاطمہ الزہرا کو طلب کرنا پڑا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ نوبت ہی نہ آتی. بالکل. اول چیز آپ یہ فیصلہ کریں کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اہل بیت زیادہ عالم ہیں یا دوسرے افراد. حالانکہ اہل سنت کے اندر بھی عقیدہ رائج ہے، بہت ایک بڑا مکتب ہے جو کہتا ہے کہ امیر المومنین افضل ہیں تمام صحابہ سے. بی بی فاطمہ اہل بیت کو افضل سمجھتے ہیں جی. ان کی جو ہے وہ افضلیت کے قائل ہیں. تو افضلیت کس بنا پر ہے؟ بھئی ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس شجاعت ہے، ان کے پاس حکمت ہے، قتال جہاد ہے ان کا، اللہ رب العالمین تقویٰ ہے. بالکل فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جب فضیلت کا معیار آپ یہ چیزیں رکھتے ہیں، اور یہ دہرا رہا ہوں اس جملے کو دوبارہ کہ جو بھی فرد، جو بھی عالم، جو بھی مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ بھئی نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، تو بھائی رسول اللہ کا علم منتقل ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام، آپ کے بقول کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے ان کے اہل بیت میں. اب رسول اللہ کا علم منتقل ہو گیا ان کے اہل بیت میں، اگر وہ ان کے اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ چیز میری ہے تو پھر وہ علم رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو تب بھی آپ ہنستے ہیں، تب بھی آپ ہنستے ہیں. پھر تو ہمارا اور یقین بڑھ جاتا ہے کہ فدق بی بی کا ہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو ہمارے اور حق میں ہے، ہمارے فائدے میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، تو علم ہم پوچھتے ہیں کہاں گیا، تو کہتے ہیں ان کے اہل بیت میں. بھئی اگر ان کے اہل بیت میں گیا ہے، منتقل ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز میری ہے، تو پھر وہ علم رسول اللہ کا ہے. بے شک. تو جو علم رسول اللہ کا وارث ہے، جس کے پاس علم رسول اللہ ہے، وہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ عین حق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ جو تصرف، جو چیز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تھی. بالکل. اور یہ لینا در حقیقت یہ ایک میری نظر میں کہ رسول خدا کے اہل بیت علیہ السلام سے ایک طرح کی ایک زیادتی تھی. اچھا قبلہ، اور ان کو دوبارہ مانگنا پڑا. بالکل. یہ ہم تو صرف اس پہ روتے رہے کہ انہیں مانگنا پڑا. جی. اب دیکھیں نا کہ بھائی یہ کہا گیا کہ جس طرح رسول اللہ خرچ کرتے تھے اسی طرح ہم خرچ کریں گے. ہم خرچ کریں. بات یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سے اور امیر المومنین سے بڑا کوئی صادق و امین مجھے دکھا دیں جو اس کو خرچ کرتے ویسے جیسے رسول اللہ کرتے. بے شک تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بے شک. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ یہ ویطعمون الطعام یعنی اطعام کرتے ہیں حالانکہ انہیں خود طلب ہے، کھانا بنا ہے، روٹی بنائی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن سوال ہی در پر آیا اپنی دیجیے سے. بالکل. اب جس طرح سے رسول اللہ اس کو خرچ کرتے تھے، اب اسی دیانت کے ساتھ آپ مجھے دکھا دیں کہ مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی ایسا دکھا دیں کہ جو ویسے ہی خرچ کریں جیسے رسول اللہ کرتے. کوئی بھی نہیں تاریخ اسلام. بھائی مینیجریل ایشو کی بات اگر کی جاتی ہے، جی جی، تو بھائی ان سے اچھا بہترین مینیج کرنے والا آپ کہاں سے لائیں گے کہ جن کی عطا کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا ہے قصیدہ بنا کر. بے شک. جن کو قرآن میں اللہ نے صدیق کہا ہے، جن کو قرآن میں اللہ نے متقین کہا ہے، اور ان کے عمل کو اللہ رب العالمین نے بہترین نیکی کہا ہے. جی. سورہ بقرہ پڑھتے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے کرو. ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا روز آخرت. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العالمین آخرت پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ. ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. وآتى المال علی حبہ، اور جو مال ان کے پاس ہے باوجود یعنی چاہتے ہیں کہ خود اسے خرچ کریں یا کھائیں، علی حبہ ذوی القربى، اپنی حب ہونے کے باوجود بھی کسے دیتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب والموفون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ ساری چیزیں کہ اللہ عہدوں کو وفا کرتے ہیں، بالکل، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یعنی عہدوں کو وفا کرنے کی بات ہے. جب ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں.
پھر اللہ رب العالمین یہ باتیں کہنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقین ہیں۔ یہ اب اللہ رب العالمین آیت میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ عطا کرتے ہیں کس کو؟ سائلین کو، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں۔ پھر سورہ دہر میں اللہ رب العالمین ان کے لیے کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھ لیں تفاسیر، تو مجھے یہ بتا دیں کہ ان سے بڑھ کر بہتر اس مال کو خرچ کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ آپ مجھے لکھ کر دیں۔ بالکل صحیح فرما رہا ہے، تاریخ اسلام میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کسی ایسے صحابی صحابیات کا نام نہیں ملتا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ باغ فتق یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کا ہے، کتنے مساکین نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ یہ بھی ایک کتنے سوال۔ یتیموں میں عطا کیا گیا؟ وہ کتنے سائلین کو اس کے وہ پہنچا؟ کوئی ہے تفصیلات؟ کوئی گواہیاں ہوتی، ہمیں تو ایسی کوئی تفسیر ملتی نہیں۔ بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت وقت جو ہے غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کو دیتی تھی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ، حضرت عثمان کے دور میں کسے ملا ہے؟ وہ تو فدق چھین لیا گیا تھا، مروان کو دے دیا گیا۔ پھر آپ خود فیصلہ کر لیں، تو پھر یہ اگر امت کا تھا تو امت کو کیوں نہیں دیا؟ آج بھی امت کا ہی ہے نا بقول آپ کی؟ اب تو سعودی گورنمنٹ کا ہے۔ ایک کھجور بھی آپ کو حصے میں ملنی چاہیے نا، ملتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اب تو وہاں سعودی عرب میں تو شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بھائی بس باتیں آپ کے سامنے باتیں اچھا ساری۔ جی جی، اچھا قبلہ یہاں ایک بڑا اہم اعتراض ہے، وہ اعتراض مکتب تشیعوں کا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ شیعہ سنی تفریق سے ہٹ کر قرآنی معاملات میں ایسی مثال قائم کر دیں، کوئی ایسی دلیل دے دیں جو مسلمانوں کے لیے مشرع راہ ہو۔ حضرت ابو بکر جو ہے، انہوں نے سیدہ کائنات کو یہ حدیث سنائی۔ حدیث کیا سنائی؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات جو ہیں ان کے دلائل کو نہیں مانا گیا، وہ دربار سے، یا اگر وہ دربار میں نہیں گئی تھی، بقول اہل سنت کے حضرت عائشہ کے ذریعے اپنی میراث کا، وراثت کا پیغام بھیجا تھا، تو حضرت ابو بکر نے منع کر دیا تھا۔ آپ غضبناک ہوئیں، ناراض ہوئیں، ترک تعلق ہوئیں، اور آپ نے ترک ملاقات کر لی اور کہا کہ یہ حضرات، حضرت ابو بکر اور عمر میرے جنازے پہ شریک نہ ہو۔ اور حضرت علی ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، بقول اہل تشیعوں کے، انہیں رات کی تاریکی میں ان کی وصیت کے مطابق دفن کر دیتے، اور ان کی نماز جنازہ میں کوئی خلیفہ وقت، خلیفہ اول دوم کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ یہاں ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کے بعد اہل سنت کے یہاں ایک اور محاذ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں جب صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے، اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو نذیر کی جائیداد کا دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 4577، کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی کے درمیان ایک تنازع ہوتا ہے، ایک باغ کہہ لیں یا ایک جائیداد کہہ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عطا ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عباس بقول اہل سنت کے، صحیح مسلم کی روایت کے، کہ حضرت علی پر طعن کرتے ہیں کہ اس غاصب، اس خائن، اس غادر سے جو ہے میری جان چھڑوائیں اور اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو وہاں حاضرین میں حضرت عثمان بھی، حضرت طلحہ بھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ان کا فیصلہ کر دیں۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی، حضرت عباس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس طرح آپ علی کو خائن اور غادر اور غاصب کہہ رہے ہیں، اسی طرح آپ حضرت ابو بکر کو بھی سمجھتے تھے کہ جب آپ اپنی جو ہے وہ سمجھ لیجئے رسول اللہ کی بیٹی کا مطالبہ کرنے آئے، اور یہ علی بن ابی طالب اپنی زوجہ کی میراث کا مطالبہ کرنے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ قابل غور ہے، اہل سنت بتاتے نہیں ہیں۔ اہل سنت کیا واضح اس روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی اور عباس بن عبد المطلب کے آگے دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول اللہ کا جانشین ہوں۔ جملہ آیا الا ولی الرسول۔ تو اب اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطاس کے موقع پر کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کوئی وصیت نہیں کی، بغیر وصیت کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کس شرعی حیثیت سے اپنے آپ کو حدیث نمبر 4577 میں جانشین رسول کا، اس کی وضاحت چاہیے۔ نہیں، یہ جو آپ نے حدیث سنائی، آپ نام لے گئے حضرت ابو بکر کا، یہ حضرت عمر کے لیے،
جہاں تک مجھے یاد اصل میں اس میں پہلے حضرت ابو بکر کی بات ہے. آئی نہیں تھی، پھر حضرت عمر کی آئی. ایسا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جی جی، کہ حضرت اگر میں آپ کہیں تو پڑھ دوں حدیث. جی میں آپ کو بتاتا ہوں خلاصہ اس کا. حضرت عباس اور مولا علی جی آئے یعنی جو حضرت عمر کے پاس، تو باہر غلام سے نے بتایا حضرت عمر کو کہ علی عباس آئے. تو جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت عباس نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجیے، اور کچھ ایسے نازیبہ جملات الفاظ کے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو آپ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں اشارہ کر کے، ان کو نہیں کہہ رہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. آپ دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہیں، اور مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر کو بھی ایسا سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر ولی بنے. اور انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور ان کے بعد جو میں نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا. اس میں حدیث میں، اس روایت میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جب دونوں آئے تھے تو لکھا ہوا ہے اس میں کہ فدق کے مطالبے کے لیے. جی. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر کے بعد بھی حضرت عمر سے فدق کا مطالبہ کیا گیا. حضرت علی کے اس میں یہ جملہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضرت علی اپنی زوجہ کا حصہ مانگنے آئے تھے، اور حضرت عباس اپنے یعنی بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ مانگنے آئے تھے. تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، آپ کو ابو بکر نے بھی نہیں دیا تھا، یہ میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا، جو انہوں نے کیا وہی میں کروں گا. اس وقت وہ ولی تھے، اب میں تمہارا ولی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس ولی سے مراد انہوں نے یہ کہا کہ میں حاکم ہوں، کیونکہ اس کا تصرف حاکم کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو وہ وضاحت کر رہے تھے. اچھا، یہاں پہ مولانا داؤد راز نے لفظ ولی کا جو ترجمہ کیا ہے نا وہ جانشین کیا ہے. تو یہاں پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جانشین رسول ہیں؟ دیکھیں، وہ اپنے بننے پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں امت نے بنایا ہے، تو ہم اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے یہ. ہاں، کیونکہ دیکھیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اجماع امت سے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کو بٹھایا گیا مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ مسند کے جانشین ہوئے. لیکن رسول اللہ نے تو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیا ان کا یہ دعویٰ کرنا ٹھیک تھا کہ میں جانشین رسول ہوں؟ نہیں، یہ تو غلط تھا نا، کہ جانشین رسول وہ ہوتا ہے جس کو رسول بنا کر جائے. جانشین رسول وہ ہوتا ہے جسے رسول اللہ خود بنا کر جائیں یا جس کا نام لے کر جائیں. اب یہ اجماع امت سے جو بندہ بنا ہے تو وہ یہ تو ذاتی اجتہاد ہے. تو اس میں جانشین رسول ہم کہتے ہیں امیر المومنین ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ ان کا نام لے کر گئے ہیں، ان کے اہل بیت ان کے جانشین ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے ان کی وصیت فرمائی. قبلہ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، چونکہ حضرت علی کے سامنے انہوں نے، حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے جانشین رسول کا دعویٰ کیا، کیونکہ اہل سنت کا موقف اس کے بالکل خلاف ہے. حضرت عمر کی ایک جگہ سٹیٹمنٹ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. قرطاس کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، رسول اللہ نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو یہاں پہ حضرت ابو بکر اور عمر کا جو دعویٰ ہے جانشین رسول کا وہ باطل ہے. بالکل، یا تو راوی کی غلطی ہے، حضرت ابو بکر اور عمر کا دعویٰ باطل ہے. دوسری بات، حضرت ابو بکر اور عمر دونوں حضرات نے کس شرعی حیثیت سے، قرآن کی کس آیت کی روشنی میں، کس حدیث کی روشنی میں، کس فرمان رسول کی روشنی میں فدق کو اپنی تحویل میں لیا اور اس سے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کرتے رہے، مسلمانوں کی کفالت کرتے رہے انکلوڈنگ اہل بیت؟ یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اس حوالے سے روشنی فرمائیے. نہیں، ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے، یہ تو ہمارا سوال بنتا ہے. جی، یہ تشیعوں کا ہی اعتراض ہے. یہ ہمارا سوال بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ بھائی کس تناظر میں کہ بھائی کہاں لکھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کا مال تھا کہ اس طرح سے آپ تصرف کریں گے. ہمارے پاس یہ ہے کہ جو مال فہ ہے اللہ کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ بات اہل بیت کی ہے، جو رسول اللہ کے اوصیاء ہیں، یہ وقت کا امام ہے جسے اللہ کے رسول خود بنا کر جائیں، پھر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو تصرف کریں. اور یہ جو فدق کا معاملہ ہے، جو بی بی کا حصہ تھا، جو پارٹ تھا، اس کا تو معاملہ ہی جدا ہے، اس کو تو بھائی ترکہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، یعنی ٹوٹلی لیا گیا. اچھا، ایک اہل سنت محقق سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر نے کس کیپیسٹی میں فدق کو تحویل میں لیا اور اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں صحابہ نے خلیفۃ الرسول بنایا تھا، وہ حاکم وقت تھے، تو رسول کے بعد حاکم وقت جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے کہ جو وقف شدہ پراپرٹی ہے، جو آپ کی ٹرسٹی پراپرٹی ہے، جو صدقہ ہے، اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. کیا تشیع اس بات کو مانتے ہیں؟ بالکل ہرگز نہیں مانتے. ہماری نظر میں جو حاکم وقت ہیں رسول اللہ کے بعد، ان کو رسول اللہ نے بنایا ہے، تو وہ امیر المومنین علی ہیں، ان کے خلیفہ جانشین وہی ہیں. اگر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد آتے تو ویسے ہی تصرف کرتے جیسے رسول اللہ کرتے تھے. اس میں سے بی بی کا جو پارٹ تھا، جیسا کہ جو ان کو ہبا کیا گیا، وہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وہ ڈفرینٹ تھا. اس کو جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے ویسے امیر المومنین تقسیم کرتے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ اگر یہ واقعی امت کا تھا،
جی. تو پھر بتائیں کتنے غریب مسکینوں نے اسے استفادہ کیا اور کب تک ہوتا کب تک ہوتا رہا. آج بھی اگر ہے تو بتائیں کتنے مسکینوں کو اس سے دیا جاتا ہے. تو پھر یہ اگر حاکم وقت کا ہے تو حاکم وقت تو پھر اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹ رہے تھے حضرت عثمان کے دور. پھر اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ امت کا کہہ رہے ہیں تو پھر امت کو دیں, پھر آپ اپنی مرضی سے کیوں دے رہے ہیں؟ تو پھر جس طرح رسول اللہ تقسیم کرتے تھے, اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا وہ مروان کو دیتے؟ اچھا, یہاں پر ایک بڑا اعتراض ہے. اہل سنت ایک بڑا سخت اعتراض کرتے ہیں کہ جب کوئی اعتراض ملتا نہیں ہے نا تو سارے کندھے کا بوجھ مولا علی پر ڈال دو. یہ بڑا اچھا اہل سنت کا ایک دجل ہے. اہل سنت اس معاملے میں جو دجالی پن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو اپنی دور خلافت میں فدق کا کوئی فیصلہ نہیں کیا, نہ فدق کے وارثین کو کچھ دیا گیا, جو کہ اس وقت تو امہات المومنین بھی زندہ تھی. تو پھر آپ علی کو بھی تو قصوروار ٹھہرائیں اگر آپ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو کہتے ہیں. اس بارے میں تشیعوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جن حالات میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے, اگر وہ فدق کو لیتے تو پہلا الزام ان پہ یہ لگتا کہ انہوں نے فدق کے حصول کے لیے عثمان کو قتل کر دیا. بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ائمہ علیہ السلام نے یہ یعنی باتیں کہی ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پہلا ان پہ یہ وہ لگتا ہے کیونکہ جب شورا حضرت علی کے پاس آئی, جب حضرت عمر نے بنائی تھی, انہوں نے کہا حضرت علی سے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ شیخین کے طریقے پر چلیں گے. تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلوں گا. بے شک. وہ حضرت شیخین کا طریقہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے مختلف تھا جو حضرت علی نے انکار کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف آئے تھے ایک دن پہلے. اگر تو ان کا طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کا تھا تو پھر مولا علی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ میں وہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے, میں وہ عمل انجام دوں گا, میں شیخین کی طریقت نہیں کروں گا. اب وہ جو شیخین کی طریقت ہے اس سے کیا مراد تھی؟ یہی مراد تھی کہ آپ فتح کو نہیں چھیڑیں گے, جو جس طرح سے یعنی تقسیم ہوتا ہے بیت المال سے لوگوں کو جو ہر مہینے جاتا ہے ہدیہ, آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے. جو جو چیزیں انہوں نے کی ہیں آپ اس کو کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا, چھوڑ دی خلافت, مجھے نہیں چاہیے حکومت. لیکن جب وقت آیا لوگوں نے چاہا, خود سب مل کے آئے کہ ہم آپ پر یعنی آپ خلیفہ بنے. اس وقت بھی امیر المومنین نے یہی کہا تھا کہ پہلے مجھ میں کیا کمی تھی جو اب ایک نئی چیز آ گئی. جی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب امیر المومنین نے دیکھا کہ بھائی لوگ خود آئے ہیں, اب یہاں میں قبول نہ کروں تو مجھ سے سوال ہوگا. جب امیر المومنین بن گئے تو میں نے آپ کو پہلی وجہ تو یہ بتا دی. دوسری وجہ ہے بہت ساری وجوہات امام معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں. دیکھیں فدق جو ہے آج بھی لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ کنورٹ ہوتے ہیں شیعت میں, ابھی بھی بہت سارے کنورٹ ہو رہے ہیں. کسی کی بھی آپ اسٹوری سن لیں, مولانا اسماعیل دیوبندی کی کسی کی آپ اسٹوری سن لیں تو بھائی آپ کیوں کنورٹ ہوئے, تو پہلا جواب یہ دے گا بھی فاطمہ الزہرا السلام. یہ باپ کا نام ہے, یہ حدیث لکھی ہے, اس میں آپ نے خود پڑھا کہ جب حضرت عمر والی خلافت ہوئے, خود یعنی خلیفہ بنے, تو انہوں نے یعنی اعلان کیا کہ یہ یا تو جیسے آپ کو ملتا ہے حصہ ویسے لیں یا آپ اپنی زمینیں لے لیں. اب یہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے پہلے بات کی کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا نے طلب کیا تو ان کو کچھ بھی دینے سے انکار کیا گیا, کہا کہ یہ امت کا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے اور آپ بھی اسی میں سے کھائیں گے, یعنی ہم آپ کو دیں گے, آپ کا خرچ جو بھی ہے کھانے پینے کا, آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے منع کیا, نہیں دی زمین, تو پھر حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے زمینیں بھی دی ہیں اور پانی بھی الگ کر کے دے دیا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے الفاظ موجود ہیں کہ میں تو وہی کروں گا جو رسول اللہ کرتے تھے, تو پھر اس کو پچھلی حالت پر ہی رہنے دیا جاتا. یہ زمینیں دینا اور پانی الگ کر کے دینا, اب آپ جواب دیں. سر قبلہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پہلے خلیفہ کی بات کی طرف جائیں تو انہوں نے تو واضح کہا تھا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, انبیاء کے مال کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی. انبیاء کے مال جو ہے ان کے انتقال کے بعد, انبیاء کے وصال کے بعد وہ چیز جو ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہے, اور صدقے پر جو حصہ ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو اس حدیث میں واضح آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمینیں بانٹ رہے ہیں اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں, جس مد میں چاہیں. اچھا نام موجود ہے, نام حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے, انہوں نے زمین بھی لے لی اور پانی بھی اپنا